مولاي صل وسلم دائما أبدا على حبيبك خير الخلق كلهم فاق النبيين في خلق وفي خلق فاق النبيين في خلق وفي خلق ولم يدانوا في علم ولا كرم مولاي صل وسلم دائما أبدا على حبيبك خير الخلق كلهم محمد سيد الكونين والثقلين محمد سيد الكونين والثقلين والفريقين من عرب ومن عجم مولاي صل وسلم دائما أبدا على حبيبك خير الخلق كلهم حدثنا محمد بن بشار قال حدثنا يحيى عن سعيد عن قتادة أن أنس بن مالك حدثهم أن النبي صلى الله عليه وسلم صعد أحدا وأبو بكر وعمر وعثمان فرجف بهم فقال اثبت أحد فإنما عليك نبي وصديق وشهيدان. میں نے بخاری شریف پہلی جلد کتاب المناقب کی یہ ایک باب کی حدیث پاک متن کے ساتھ اور سند کے ساتھ بیان کی. امام بخاری علیہ رحمہ فرماتے ہیں ہمیں حدیث بیان کی محمد بن بشار نے. انہوں نے فرمایا کہ ہمیں حدیث بیان کی یحییٰ نے حضرت سعید سے اور انہوں نے حضرت قتادہ سے کہ بے شک حضرت انس بن مالک انہوں نے یہ حدیث بیان کی بے شک نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم احد پہاڑ پہ چڑھے وہ ابو بکر و عمر و عثمان جبکہ سیدنا ابو بکر اور سیدنا عمر اور سیدنا عثمان رضی اللہ عنہم وہ بھی ساتھی تھے. فرجف بہم اب ان کی وجہ سے وہ پہاڑ جو ہے حرکت کرنے لگا لرزنے لگا. فقال نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ اے احد تو ثابت رہے برقرار رہے جم کے رہے اثبت فَإِنَّمَا عَلَيْكَ نَبِيٌّ بے شک تیرے اوپر
ایک نبی ہے، ایک صدیق ہے اور 2 شہید ہیں۔ روایات میں مختلف الفاظ آتی ہیں، بعض میں اسکن کے بھی لفظ آتے ہیں کہ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ تو ٹھہر جا، سکون کر، اور اس حدیث پاک کے اندر اس بت کے الفاظ ہیں۔ اور یہی حدیث پاک اس کے بعد مناقب عمر بن خطاب ابی حفص القرشی العدوی، اس کے تحت جو احادیث ہیں ان میں بھی یہ حدیث پاک آئی ہے، اور اس کے اندر بھی حضرت انس بن مالک راوی ہیں، جیسا کہ یہاں حضرت انس بن مالک انہوں نے یہ حدیث بیان کی ہے۔ تو وہ اگلے جو صفحے پر امام بخاری حدیث کو لائے ہیں اس میں راوی پہلے مختلف ہیں۔ یہ جو پہلے حدیث پاک ذکر ہوئی امام بخاری نے ذکر کی، اس میں انہوں نے اپنے استاد کا جو ذکر کیا محمد بن بشار ہے، جبکہ آگے جو حدیث پاک انہوں نے بیان کی ہے اس کے اندر حضرت مسدد ان کے استاذ ہیں امام بخاری کے، ان سے یہ روایت بیان کر رہے ہیں۔ وہ کہتے ہیں ہمیں مسدد نے بیان کیا، آگے پھر اساتذہ میں وہ راوی مختلف ہیں دونوں حدیثوں کے اندر، اس لیے اس کو بھی ذکر کر دیا، اس کو بھی ذکر کر دیا، لیکن آخر پہ جا کے حضرت مالک بن انس ہی اس حدیث پاک کو بیان کرنے والے ہیں۔ تو وہ جو آگے حدیث پاک کو ذکر کیا مناقب عمر بن خطاب کے اندر، اس حدیث پاک میں امام بخاری علیہ رحمہ نے یوں الفاظ ذکر کیے کہ حضرت انس بن مالک نے یہ فرمایا کہ صعد النبی صلی اللہ علیہ وسلم احدا، کہ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم احد پہاڑ پہ چڑھے، احد پہاڑ پہ چڑھے، وَمَعَهُ ابو بکر وعمر وعثمان۔ اس حدیث پاک کے اندر جو پہلے ذکر کی اس میں تھا کہ وہ ابو بکر وعمر وعثمان، اور اس کے اندر معاہو ابتدا میں ہے کہ نبی پاک کے ساتھ ابو بکر بھی ہیں، عمر بھی ہیں، عثمان بھی ہیں۔ فَرَجَفَ بِهِمْ، یہ بھی دونوں روایتوں کے الفاظ ہیں کہ وہ ان کی وجہ سے لرزنے لگا۔ اس کے بعد وہ جو پہلے حدیث پاک میں نے ذکر کی ہے اس کے اندر الفاظ آگے ہیں کہ نبی پاک نے یوں فرمایا، جبکہ یہ اگلی حدیث پاک جو ذکر کی اس میں یہ الفاظ بھی ہیں کہ نبی پاک کے فرمان سے پہلے آپ نے ایک اور کام بھی کیا، اور وہ کیا ہے؟ فرمایا فَضَرَبَهُ بِرِجْلِهِ، نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنے پاؤں کو پہاڑ پہ مارا، ٹھوکر لگائی، آپ نے اپنا پاؤں مبارک اس پہاڑ پہ مارا۔ فقال، اور پھر فرمایا، اگلے الفاظ وہ اسی طرح کے ہیں دونوں روایتوں میں کہ نبی پاک نے فرمایا اثبت احد، اے احد تو ثابت قدم رہے، جم کے رہے۔ اگلے الفاظ اس میں پھر فرق ہے۔ پہلی روایت کے الفاظ یہ ہیں، نبی پاک نے فرمایا فَإِنَّمَا عَلَيْكَ نَبِيٌّ وَصِدِّيقٌ وَشَهِيدًا، تیرے اوپر ایک نبی ہے، ایک صدیق ہے، 2 شہید ہیں۔ لیکن یہ دوسری روایت میں حسر کے ساتھ بیان کیا کہ فَمَا عَلَيْكَ إِلَّا نَبِيٌّ وَصِدِّيقٌ او شہید، کہ تیرے اوپر نہیں ہے مگر ایک نبی اور صدیق، یا آپ نے ساتھ ذکر کر دیا کہ شہید۔ یہ مشہور حدیث پاک ہے
اور یہ پہاڑ کون سے ہے؟ احد پہاڑ، کہ جس کے بالکل قریب ہی حضور نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے چچا سیدنا امیر حمزہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ وہ ان کی تدفین بھی ہے، اور باقی جو کئی شہید ہوئے احد کے میدان میں صحابہ کرام ان کے مزارات بھی ہیں وہیں پہ۔ یہ پہاڑ وہ ہے کہ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم آپ اس پہاڑ کے بارے فرماتے ہیں کہ یہ مجھ سے پیار کرتے ہیں، محبت کرتے ہیں، اور یہ بھی فرمایا ہم بھی اس سے محبت کرتے ہیں، ہم بھی محبت کرتے ہیں، یہ ہم سے محبت کرتا ہے اور ہم اس پہاڑ سے محبت کرتے ہیں۔ یہ جو الفاظ نبی پاک کے ہیں کہ یہ پہاڑ ہم سے محبت کرتا ہے تو ہم بھی محبت کرتے ہیں، یہ صرف پہاڑ کے لیے ہی نہیں، نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم سے جو بھی محبت کرے اس کے صلہ میں نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم بھی محبت کرنے والوں سے محبت کرتے ہیں۔ محبوب ہے نبی پاک، جس کے محبوب وہ اللہ کے محبوب کے محبوب ہیں۔ جب پہاڑ محبت کرتا ہے اللہ کے حبیب سے تو نبی پاک فرماتے ہیں کہ یہ میرا محبوب ہے، میں اس سے محبت کرتا ہوں۔ تو اگر کوئی انسان اللہ کے حبیب سے محبت کرے گا تو کیا نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم اس سے محبت نہیں کریں گے؟ ضرور محبت کریں گے۔ اور آپ اس بات پہ بھی غور کریں کہ محبت تو نبی پاک فرماتے ہیں احد پہاڑ سے ہمیں ہے، لیکن محبت ہونے کے باوجود پھر بھی وہ پہاڑ اپنی جگہ پہ رہا، اور نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم آپ اس پہاڑ سے ظاہری طور پر جدا ہو گئے، اور آپ مدینہ طیبہ میں رہے، اور پھر اب اس وقت بھی جدا ہے۔ آپ اپنے مزار پر انوار کے اندر گنبد خضرا میں آرام فرمائے۔ یہ تو محبت ہے اس پہاڑ کے ساتھ، اس میں کوئی شک نہیں۔ جب نبی پاک نے فرما دیا کہ ہم محبت کرتے ہیں تو وہ محبوب ہی ہے، وہ پہاڑ، اور نبی پاک اس سے محبت کرتے ہیں۔ لیکن اللہ کے محبوب جو اس پہاڑ کو خطاب کر کے یہ فرما رہے ہیں کہ تیرے اوپر ایک نبی ہے اور ایک صدیق ہے۔ ترتیب دیکھیں، نبی پاک نے پہلے اپنا ذکر کیا کہ نبی پاک کی شان چونکہ سب سے بلند ہے تو جو عظمت والا ہوتا ہے اس کا ذکر بھی پہلے ہی کیا جاتا ہے۔ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے خود اپنا ذکر پہلے کیا، فرمایا کہ تیرے اوپر ایک نبی ہے، اور ساتھ ہی یہ بھی فرما دیا ایک صدیق ہے۔ صدیق کا ذکر اپنے ذکر کے ساتھ کر دیا، ملا دیا نا۔ یہ ایک محبت یہ ہے۔ پہاڑ بھی محبت کرتا ہے نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم سے، اور نبی پاک کی آمد پہ وہ وجد میں آ جاتا ہے۔ لیکن اب ادھر دیکھیں کہ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کو ٹھیک ہے اس پہاڑ سے بھی محبت ہے، لیکن اس پہاڑ سے ہی جب خطاب کیا تو نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنا ذکر کرنے کے ساتھ جس ہستی کا ذکر کیا ہے اور دونوں ذکر اکٹھے کر دیے، ملا دیے، اندازہ لگائیں کہ نبی پاک کو پھر اس سے کتنی محبت ہوگی، سیدنا صدیق اکبر سے کتنی محبت ہوگی۔ یعنی یہ محبت کی ساری چیزیں وہ آشکار ہو رہی ہیں، واضح ہو رہی ہیں۔ اگر محبت تھی تو تبھی نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ صدیق اکبر بھی ہے نا، کہ وہاں تک وہ ساتھ ہے، اس پہاڑ کے اوپر نبی پاک بھی، آپ بھی موجود ہیں، اور ساتھ ہی ابو بکر صدیق بھی ہے۔ یہ محبت تھی سیدنا صدیق اکبر کو نبی پاک سے تو وہ ساتھ گئے، اور نبی پاک کو محبت تھی ابو بکر صدیق سے
تو وہ ساتھ لے کر گئے، وگرنہ روک دیتے۔ یہ ساتھ لے کے جانا یہ بھی تو محبت ہے نا، محبت کی علامت ہے۔ اگر ایک خواہش کرتا ہے، چاہتا ہے کہ میں ساتھ جاؤں، کسی کو کسی سے محبت ہے، پیار ہے، تو وہ ساتھ جانا اور تیاری کرنا اور چل پڑنا یہ ایک محبت کی علامت ہے۔ تو اگلا جس سے محبت ہے وہ اگر روک دے تو یہ بھی تو ممکن ہے نا، روک دے، نہ جانے دے۔ اب ایک طرف محبت تو رہی کہ یہ چاہتا ہے، کوشش کرتا ہے ساتھ جانے کو، لیکن اجازت نہیں مل رہی۔ محبت میں کوئی شک نہیں، ایک طرف محبت ہے، لیکن جب دوسری طرف جس سے محبت ہے وہ بھی اس کی چاہت کو پورا کر دے اور اس کی آرزو کو پورا کر دے اور اس کی خواہش کو پورا کر دے، وہ جو ساتھ جانا چاہتا ہے اس کو ساتھ لے جائے، تو پتہ یہ چلتا ہے کہ اس کو بھی پھر اس سے محبت ہے۔ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم اپنے ساتھ سیدنا صدیق اکبر کو ساتھ رکھا ہوا ہے، تبھی اس پہاڑ پہ نبی پاک کے ساتھ یہ بھی موجود ہے۔ اور نبی پاک آپ بتا بھی رہے ہیں خطاب کر کے پہاڑ کو، کس سے خطاب کر رہے ہیں؟ جو پہاڑ نبی پاک سے محبت کرتا ہے اور جس پہاڑ سے نبی پاک بھی محبت کرتے ہیں، اس پہاڑ کو بتا رہا ہے کہ جیسے میں تیرے ساتھ محبت کرتا ہوں، میرے یہ بھی محبوب ہیں جو میرے ساتھ ہیں، ایک صدیق ہے۔ بتا رہے ہیں، تعارف کروا رہے ہیں کہ جو محبوب ہوتے ہیں، محبت کرنے والا چاہتا ہے وہ سارے ہی محبوب جو ہیں ان کا آپس میں بھی تعلق ہو، آپس میں بھی ان کے مراسم ہو۔ تو نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم صرف اس پہاڑ سے محبت کر ہی نہیں رہے، بتا بھی رہے، اور پھر اس پہاڑ کو بتا رہے ہیں کہ یہ بھی میرے محبوب ہے۔ کیا بتایا؟ اپنا ذکر کیا، سیدنا صدیق اکبر کا ذکر کیا، اور یہ فرمایا کہ تیرے اوپر ایک نبی ہے اور ایک صدیق ہے، اور پھر فرمایا وشہیدان، اور دو شہید بھی ہیں، دو شہید بھی ہیں۔ اور وہ دو شہید کون ہیں؟ حضرت عمر بن خطاب اور حضرت عثمان غنی۔ وہ جو حضرت عمر اور حضرت عثمان ہیں ان کا ذکر آخر میں کیے، بعد میں کیے، ان دونوں کا ذکر بعد میں کیا۔ پہلے ذکر اپنا کیا اور سیدنا صدیق اکبر کا کیا۔ یہ ترتیب اشارہ کرتی ہے کہ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے بعد جن کا ذکر ہے نا، وہی آپ کے خلیفہ ہیں اول۔ پہلے خلیفہ وہی ہے، خلیفہ اول، کہ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے جن کا ذکر اپنے ذکر کے ساتھ ملا کے کر دیا ہے، اصل وہ ہے۔ اور ان کی خلیفہ ہونے کے بعد پھر اگلے درجہ پر جو خلیفہ ہیں وہ جو دو شہیدوں کا ذکر ہوا ہے ان کا ہے، عمر فاروق اور عثمان غنی۔ صدیق، ایک صدیق ہے، دو شہید ہیں۔ اب یہ دیکھیں کہ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم آپ کا علم کتنا وسیع ہے۔ آپ جانتے ہیں ہے تو پہاڑ، لیکن پہاڑ مجھ سے محبت کرتا ہے، آپ جانتے ہیں۔ اگر نہیں جانتے تو آپ بتا کیوں رہے ہیں؟ آپ دوسروں کو کیوں بتا رہے ہیں کہ یہ جبل احد، یہ جو احد کا پہاڑ ہے، یحبنا ونحبہ، یہ ہم سے محبت کرتا ہے، ہم اس سے محبت کرتے ہیں۔ یہ نبی پاک کا فرمان بتا رہا ہے کہ نبی پاک جانتے ہیں کہ وہ پہاڑ وہ میرے ساتھ محبت کرتے ہیں، میرے ساتھ ہی نہیں بلکہ نبی پاک نے فرمایا ہم سے محبت کرتا ہے، ہم سے محبت کرتا ہے۔ تو نبی پاک سے بھی محبت کرتا ہے اور سیدنا صدیق اکبر سے بھی محبت کرتا ہے،
عمر فاروق سے بھی محبت کرتا ہے، عثمان غنی سے بھی محبت کرتا ہے، صحابہ کرام سے محبت کرتا ہے۔ وہ جو جبل احد ہے، نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم فرما رہے ہیں کہ یحبنا، وہ ہم سے محبت کرتا ہے اور ہم اس سے محبت کرتے ہیں۔ یہ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے اعلان کر دیا اور بتا دیا۔ تو آپ جانتے ہیں تو بتایا نا، پہاڑ بولتا تو نہیں، لیکن نبی پاک کی ذات وہ ہے کہ پہاڑ جو ہیں، پتھر جو ہیں، وہ بھی آپ پہ درود و سلام پیش کیا کرتے ہیں، اونچی آواز میں بھی درود و سلام پیش کرتے ہیں۔ جیسا کہ میں نے پہلے بھی ایک درس حدیث میں ذکر کیا تھا، مکہ مکرمہ کے اندر ایک پہاڑ ہے اور وہ پتھر ہے، آپ نبی پاک فرماتی ہیں میں پہچانتا ہوں، میری بعثت سے پہلے جب میں گزرتا تھا تو وہ مجھے سلام کرتا تھا۔ تو نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کا علم دیکھیں کہ آپ جانتے ہیں ہے تو پہاڑ، ہم دیکھنے والے تو اس کو پہاڑ ہی دیکھتے ہیں نا، حرکت نہیں کر رہا، ایک جگہ پہ رکا ہوا ہے، ہم دیکھتے ہیں یہ بے جان ہے اور یہ پتھر ہے۔ اور نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم آپ وہ اس پورے پہاڑ میں سے کسی پتھر کی بات نہیں کر رہے کہ کوئی ایک حصہ ہو کہ جو محبت کرے، نبی پاک پورے پہاڑ کی بات کر رہے ہیں، سارے پہاڑ کی۔ نبی پاک فرماتے ہیں یہ جو جبل احد ہے نا، پورا پہاڑ، یہ ہم سے محبت کرتے ہیں۔ تو یہ نبی پاک جانتے ہیں تو بتا رہے ہیں، اور نبی پاک جو فرما رہے ہیں وہ بالکل برحق ہے، سچ ہے۔ اور نبی پاک یہ بھی جانتے ہیں کہ دو شہید ہیں، نام نہیں لیا، جیسے آپ نے فرمایا ایک نبی ہے، ایک صدیق ہے، آگے فرما دیتے ایک عمر ہے، ایک عثمان ہے، آگے نام نہیں لیے، بلکہ فرمایا دو شہید ہیں۔ شہید انہوں نے کب ہونا ہے؟ جس موقع پہ نبی پاک فرما رہے ہیں اسی جگہ پہ اسی وقت تو آپ کی شہادت نہیں ہے نا، شہادت تو ہونی ہے کہ نبی پاک نے اپنا ذکر پہلے کیا، پھر صدیق کا ذکر کیا، پھر فرمایا شہیدان، اور اشارہ بھی کر دیا بعد میں ذکر کر کے کہ ان کی شہادت تو ہوگی، لیکن نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے وصال کے بعد، سیدنا صدیق اکبر کے وصال کے بعد یہ دو جب تک ہیں وہ شہید نہیں ہوں گے، جب تک ظاہری حیات میں نبی بھی ہے اور صدیق بھی ہے، اس وقت تک تو وہ شہید نہیں ہوں گے۔ ان کا نام ذکر بعد میں کر کے آپ نے یہ بھی بتا دیا ہے کہ نبی کے ہوتے ہوئے ظاہری حیات میں وہ شہادت ان کو نہیں ملے گی، اور اس کے بعد سیدنا صدیق اکبر کے دور میں بھی ان کی شہادت نہیں ہوگی، یہ بھی آپ بتا رہے ہیں، بلکہ سیدنا صدیق اکبر کے بعد ان کا جب وصال ہو جائے گا اس کے بعد ان کی شہادت ہوگی۔ یہ آپ کو علم ہے تو بتا رہے ہیں نا، نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم آپ جانتے ہیں تو بتا رہے ہیں۔ ترتیب دیکھیں کہ آپ یہ بھی جانتے ہیں کہ آپ شہید ہیں، عمر فاروق بھی اور عثمان غنی بھی، اور آپ یہ بھی جانتے ہیں کہ میری ظاہری حیات میں وہ شہید نہیں ہوں گے، آپ یہ بھی جانتے ہیں سیدنا صدیق اکبر کے دور خلافت میں بھی وہ شہید نہیں ہوں گے۔ اور پھر نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ بتا کر کہ دونوں شہید ہیں، ان کے ایمان کی موت کے وقت تک ان کے مومن ہونے کی بھی نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ بات کر دی، اور آپ نے گواہی دے دی، نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ بتا دیا کہ یہ شہید ہوں گے، اور شہید وہی ہوتا ہے جو ایماندار ہو، جو ایماندار نہ ہو، بدعقیدہ ہو، وہ میدان جنگ کے اندر جا کے وہ مر بھی جائے وہ شہید نہیں ہے۔ شہید کے لیے شرط یہ ہے کہ وہ ایماندار بندہ مومن ہو، عقیدہ اس کا ٹھیک ہو۔ تو نبی پاک کا یہ فرمانا، وہ شہید تو ہوں گے حضرت عمر فاروق اور حضرت عثمان غنی بڑے عرصے کے بعد،
اور نبی پاک جب بات فرما رہے ہیں، آپ بتا رہے ہیں کہ میں صرف 1 سال 2 سال 5 سال 10 سال کو نہیں جانتا صرف، بلکہ میں تو یہ جانتا ہوں کہ جس وقت عمر فاروق ان کی شہادت کا وقت آئے گا، اور ان کے بعد پھر جس وقت حضرت عثمان غنی شہید ہوں گے اس وقت تک وہ ایماندار بھی رہیں گے، اور ایمان پہ ان کی موت ہوگی، اور موت بھی کون سی؟ شہادت والی موت۔ یہ نبی پاک کا علم ہے، آپ جانتے ہیں۔ لوگ بخاری شریف کو پڑھتے ہیں لیکن ان چیزوں پہ وہ غور ہی نہیں کرتے، اور یہ چیزیں بتاتے ہی نہیں ہیں، حالانکہ یہ صراحتاً واضح طور پہ پتہ چل رہا ہے کہ ایماندار جو ہوتا ہے نا، وہ جب ان کو دشمن قتل کر دے تو اسی کو شہادت ملتی ہے، اور کوئی اگر ایماندار نہ ہو تو وہ شہید نہیں ہوتا۔ نبی پاک نے بتا دیا کہ وہ شہید ہے۔ اچھا، اس میں عظمت تو ظاہر ہو رہی ہے 2 شہیدوں کی، کیونکہ شہادت بہت بڑا درجہ ہے۔ عمر فاروق اور عثمان غنی، ان 2 کی شہادت کا نبی پاک نے اعلان کر دیا، ان کی فضیلت ظاہر ہو رہی ہے نا، جب فرما دیا وہ 2 شہید ہیں۔ لیکن حضرت ابو بکر صدیق کی فضیلت، وہ ان سے بھی زیادہ فضیلت وہ ظاہر ہو رہی ہے، اور وہ کیسے؟ کہ جس صدیق کا ذکر نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم ان 2 شہیدوں کے ذکر سے پہلے کر رہے ہیں، تو پتہ چلا کہ 2 شہیدوں کو فضیلت وہ تو اللہ پاک عطا کر دے گا، لیکن ان دونوں شہیدوں کی فضیلت سے بڑھ کر فضیلت اس کی ہے جس کا ذکر اللہ کے حبیب اپنی زبان سے پہلے کر رہے ہیں، اور وہ ہے سیدنا صدیق اکبر۔ نبی پاک نے فرمایا کہ تیرے اوپر اے پہاڑ ایک نبی ہے، ایک صدیق ہے، اور 2 شہید ہیں۔ اچھا، نبی پاک نے یہ فرما دیا، اس بت پہاڑ کو جب وہ لرزنے لگا نا، تو بعض بدبخت ایسے ہوتے ہیں کلمہ پڑھتے ہیں اور ادب آداب کا کوئی خیال ہی نہیں ہوتا، بلکہ انہی میں سے ہی لوگ ایسے ہیں کہ وہ اللہ کے نبی کا ادب تو کیا کریں، وہ قرآن پاک کا بھی ادب نہیں کرتے۔ رب کا کلام ہے نا، وہاں مسجد نبوی میں، حرم شریف میں دیکھتے ہیں کئی لوگ وہ قرآن پاک کو ایسے جیسے کوئی عام کتاب ہوتی ہے، بلکہ عام کتاب کا بھی ادب ہوتا ہے، وہ تو بس عجیب سا ماحول اور عجیب ان کے عادتیں ہیں۔ اللہ پاک محفوظ رکھے بے ادبی سے۔ ادب جس قدر کریں اس میں برکت ہی برکت ہوتی ہے، اور جہاں محبت ہوتی ہے وہاں ادب ضرور ہوتا ہے۔ پہاڑ ہے، چونکہ وہ نبی پاک سے محبت کرنے والا ہے تو ادب ہے، اور ادب کیا؟ نبی پاک کے قدم مبارک لگے نا تو اسی وقت ہی وہ پہاڑ ہے، پہاڑ جمع ہوا ہے لیکن لرزنے لگ گیا، کانپنے لگ گیا۔ اللہ کے نبی، وہ عرش کہ جو ترستا ہے، اللہ کے نبی ان کے قدم وہاں پہ آئے۔ اللہ پاک نے پھر معراج کی رات اپنے محبوب کو بلایا اور عرش معلیٰ پہ بھی تشریف لے گئے۔ وہ جو عرش کی چاہت ہے کہ نبی پاک کے قدم وہ میرے اوپر لگے، تو زہے قسمت وہ پہاڑ جبل احد اس کا مقدر جاگا، اللہ کے حبیب کے قدم لگے تو وہ تو خوشی سے پھولے نہیں سما رہا تھا، اور وہ ساتھ کانپ بھی رہے کہ کہیں بے ادبی نہ ہو جائے۔ میں کون، میں کہاں، میری قسمت کے مقدر دیکھیں کہ اللہ کے نبی ان کی جلوہ گری ہو گئی تو وہ لرزنے لگ گیا، کانپنے لگ گیا۔ نبی پاک نے فرمایا اس بت، گھبرانے کی بات نہیں ہے، جم کے رہے، ثابت قدم رہے، تیرے اوپر قدم میرے لگ گئے، اب تو ڈاما ڈول نہ ہو، اب ڈگمگانا، اب
جم جا تو، بس یہ فرمایا ثابت قدم ہو جا، اللہ کے نبی کے قدم تیرے اوپر آ گئے۔ اور دوسری روایت میں اسکن کا معنی ہے تو سکون کر، سکون کر۔ اللہ کے نبی دعا کسی کے لیے مانگتے ہیں نا، تو نبی پاک کا دعا مانگنا ان کے لیے سکون کا باعث ہوتا ہے۔ اللہ رب العزت فرماتا ہے 11ویں پارہ میں اِنَّ صَلَاتَكَ سَكَنٌ لَّهُمْ، بے شک آپ کا دعا کرنا ایمان والوں کے لیے سکون کا ذریعہ ہے، ان کو سکون مل جاتا ہے، چین مل جاتا ہے۔ لیکن اللہ کے حبیب کے قدم جس کے اوپر لگ جائیں تو اسے کیا سکون نہیں ملے گا؟ نبی پاک فرماتے ہیں پہلے شرف عطا کر دیا کہ اپنا قدم مبارک اس پہاڑ کے اوپر رکھا، اور پھر جب وہ لرزنے لگا تو نبی پاک نے فرمایا اس کو اب بے قراری کیا، اب تو اطمینان حاصل کر لینا، اب تو سکون پا لینا، اب تیرے لیے بے قراری ختم، اب تیرے لیے اب سکون ہی سکون ہے۔ اس کو فرما کے اشارہ کر دیا کہ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم جس سے محبت کرتے ہیں اس کو سکون مل جاتا ہے، سکون کی بات کی۔ اب آپ دیکھیں کہ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ تو فرما دیا اود پہاڑ کو کہ تو ٹھہر۔ ابو بکر صدیق ان کو نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم اور اپنے باقی غلاموں کو، صحابہ کرام کو نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم اپنے ساتھ لے جاتے ہیں، جہاں نبی پاک تشریف لے جاتے ہیں ساتھ غلام بھی جا رہے ہیں۔ لیکن یہ ایک امتحان بھی ہے اس پہاڑ کا کہ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم وہ پہاڑ اپنی جگہ سے کہیں جا نہیں سکتا، اللہ کے حبیب چل کے تشریف لائے اور اپنے قدم مبارک اس پہ رکھے۔ اب نبی پاک فرماتے ہیں کہ میں اب یہاں پہ نہیں رہوں گا، میں واپس چلا جاؤں گا، میں اپنے قدم ہٹا لوں گا، لیکن تو نے سکون کرنا ہے، یہیں پہ رہنا ہے، ساکن صامت، یہیں پہ تو نے رہنا ہے۔ تو وہ پہاڑ وہیں پہ ٹھہر گیا، رک گیا۔ اور یہ صحابہ کرام اور غلام نبی پاک کے جو نبی پاک کے ساتھ کبھی کہیں جاتے ہیں کبھی کہیں جاتے ہیں، یہ ان کے لیے اعزاز کی بات ہے۔ اب دیکھو نبی پاک محبت کرتے ہیں پہاڑ سے، اسے یہ بھی کہہ رہے ہیں اس بت، اسے یہ بھی کہہ رہے ہیں اس کو، وہ پہاڑ اسی جگہ پہ رہا۔ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم وہاں سے واپس تشریف لے آئے، سیدنا صدیق اکبر بھی واپس آ گئے، عمر فاروق بھی آ گئے، عثمان غنی بھی آ گئے۔ اب دیکھو کہ نبی پاک کو سیدنا صدیق اکبر سے کتنی محبت ہے، اتنی محبت، یہ بھی محبوب ہے، نبی پاک کے محبوب ہیں سیدنا صدیق اکبر، اور ایسے محبوب ہیں کہ اللہ کے محبوب نے اپنے اس محبوب کو اب اس وقت بھی اپنے ساتھ رکھا ہوا ہے، گنبد خضرا میں اپنے ساتھ قریب رکھا ہوا ہے، جدا نہیں کیا، اپنے ساتھ رکھا ہوا ہے۔ اس کو کہا۔ اور سیدنا صدیق اکبر رضی اللہ تعالیٰ عنہ، ان کی کیا عظمت ہے، کیا شان ہے کہ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم آپ کے ساتھ ساتھ ہر وقت وہ رہتے ہیں۔ یہی حدیث پاک اس سے آگے آ رہی ہے، ایک حدیث پاک چھوڑ کے اس سے اگلی حدیث پاک وہ میں ذکر کر دیتا ہوں کہ نبی پاک کے ساتھ جانا بھی تھا، آنا بھی تھا، وہ ساتھ ہی رہتے تھے۔ یہ ایک حدیث پاک وہ یہ ہے، یہ بھی دو جگہ پہ ذکر ہے، یہاں بھی ہے اور آگے بھی ذکر ہو رہی ہے۔ اس میں الفاظ وہ یہ ہیں، حضرت عمر بن خطاب ان کے حوالے سے بات ہو رہی ہے کہ حضرت ابن عباس راوی ہیں، ابن عباس وہ فرماتے ہیں انی لواقف فی قوم، میں کچھ لوگوں کے اندر کھڑا ہوا تھا، چند لوگوں میں میں کھڑا ہوا تھا، فدعوا اللہ لعمر بن الخطاب، اور لوگ جو ہے نا وہ اللہ سے دعا کر رہے تھے، اللہ پاک کی بارگاہ میں دعا مانگ رہے تھے،
اور دعا کس کے لیے مانگ رہے تھے؟ عمر بن خطاب کے لیے، حضرت عمر ان کے لیے دعا کر رہے تھے۔ اور کب، کس وقت؟ فرمایا کہ وقد وضع علی سریرہ، جب ان کی شہادت ہو گئی نا تو ان کو چارپائی پہ رکھا گیا تھا، جنازہ سے پہلے چارپائی پہ رکھا گیا، غسل کے بعد یا غسل کے لیے چارپائی پہ رکھا گیا۔ وقد وضع علی سریرہ، جب چارپائی کے اوپر رکھا گیا عمر فاروق کو، اور لوگ جو ہیں وہاں کھڑے ہو کے اللہ پاک کی بارگاہ میں ان کے لیے دعائیں مانگ رہے تھے، دعائیں کر رہے تھے کہ اچانک، ابن عباس فرماتے ہیں، اچانک ایک شخص وہ میرے پیچھے آ گیا، قد وضع مرفقہ علی منکبی، کہ اس شخص نے اپنی کونی میرے کندھے کے اوپر رکھی، اس شخص نے اپنی کوہنی میرے کندھے کے اوپر رکھ دی۔ لوگ دعائیں کر رہے تھے عمر بن خطاب کے لیے، چارپائی کے اوپر آپ ہیں، اور ایک شخص وہ اچانک اس نے اپنی کوہنی میرے کندھے کے اوپر رکھی اور وہ یوں دعا کرنے لگا۔ وہ شخص وہ کہتا ہے یرحمک اللہ، عمر بن خطاب کی طرف مخاطب ہو کے وہ شخص کہنے لگا اللہ تجھ پہ رحمتیں کرے، اللہ تجھ پہ رحمتیں کرے۔ ان کنت لارجو ان یجعلک اللہ مع صاحبیک، بے شک مجھے امید ہے، وہ شخص کہتا ہے بے شک میں امید رکھتا ہوں کہ اللہ تجھے اپنے دونوں صاحبوں کے ساتھ ملائے گا، تیرے دونوں ساتھیوں کے ساتھ اللہ ملا دے گا۔ وہ دونوں صاحبین کون؟ ایک نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم اور ایک ابو بکر صدیق، تیرے دونوں صاحبوں کے ساتھ اللہ تجھے ملا دے گا، مجھے امید ہے۔ بخاری شریف کی حدیث پاک ہے، یہاں بھی ہے، اگلے صفحے پر بھی ہے۔ اور پھر وہ شخص کہتا ہے مجھے امید ہے کہ اللہ تجھ کو تیرے دونوں ساتھیوں کے ساتھ ملا دے گا، لِأَنِّي كَثِيرًا مَا كُنْتُ أَسْمَعُ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، کیونکہ میں بہت ہی دفعہ یہ سنا کرتا تھا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو، بہت ہی دفعہ سنا کرتا تھا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو یہ فرماتے ہوئے کہ کنت و ابو بکر و عمر، میں تھا اور ابو بکر تھا اور عمر تھا، اور آگے بات کرتے، میں بہت دفعہ اللہ کے رسول کو یہ کہتے ہوئے سنا کرتا تھا، کنت و ابو بکر و عمر، ایسے ہی میں یہ بہت دفعہ سنا کرتا تھا رسول اللہ کو کہتے ہوئے فعلت و ابو بکر و عمر، میں نے کیا اور ابو بکر نے کیا اور عمر نے کیا۔ کوئی کام جو ہے اس کے بارے اللہ کے رسول، یہ میں نے بہت دفعہ سنا کہ آپ فرمایا کرتے تھے، اپنا ذکر کرتے جب تو ابو بکر کا بھی ساتھ ذکر کرتے اور عمر کا بھی ذکر کرتے، اور یہ فرماتے فعلت و ابو بکر و عمر، ایسے ہی بہت دفعہ میں نبی پاک کو یہ کہتے ہوئے میں سنا کرتا تھا کہ وانطلقت و ابو بکر و عمر، انطلقت و ابو بکر و عمر، کہ میں گیا، میں چلا اور ابو بکر اور عمر، یعنی اپنا بھی ذکر کرتے، ابو بکر کا بھی ذکر کرتے اور عمر کا بھی ذکر کرتے۔ تو وہ کہتے ہیں چونکہ میں بہت دفعہ یہ سنا کرتا تھا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو کہ آپ اپنا بھی ذکر کرتے ہیں، ساتھ ابو بکر کا بھی ذکر کرتے ہیں اور ساتھ پھر عمر فاروق کا بھی ذکر کرتے ہیں،
اس لیے مجھے امید ہے کہ اللہ تجھ کو اے عمر تیرے دونوں ساتھیوں کے ساتھ ملا دے گا۔ اور اس کے بعد دوبارہ کہا وَإِن كُنْتُ لَأَرْجُو أَن يَجْعَلَكَ اللَّهُ مَعَهُمَا، یہ 2 دفعہ بات ہو گئی، پہلے بھی کہہ دیا بعد میں بھی۔ وہ شخص کہنے لگا کہ بے شک میں امید رکھتا ہوں کہ اللہ تجھ کو ان دونوں کا ساتھی بنا دے گا، اب بھی ساتھی بنائے گا۔ اچھا، وہ حضرت ابن عباس کیا فرماتے ہیں؟ یہ ساری بات کر کے نا وہ کہتے ہیں میں باتیں سنتا رہا، فَالْتَفَتُّ، میں نے پیچھے مڑ کر دیکھا کہ یہ بات کرنے والے کون ہیں۔ فَالْتَفَتُّ، میں نے جب پیچھے دیکھا نا تو فَإِذَا عَلِيُّ بْنُ أَبِي طَالِبٍ، تو وہ تو علی بن ابی طالب ہیں، حضرت مولا علی، وہ یہ الفاظ ان کے ہیں، وہ یہ کہہ رہے ہیں، یہ ساری باتیں وہ کر رہے ہیں۔ دیکھو باہمی محبت، ان کا پیار وہ کیسا تھا۔ آج ہم لوگ وہ جھگڑے لڑائی اور عجیب عجیب باتیں اپنی طرف سے گھڑ کے بنا کے قوم کے سامنے پیش کرتے ہیں، تو ان کا یہ معاملہ تھا۔ ایسے ہی یہ حدیث پاک جو آگے ذکر ہو رہی ہے وہ بھی یہی حدیث پاک ہے، الفاظ تھوڑے سے بدلے ہوئے ہیں۔ حضرت ابن عباس فرماتے ہیں وضع عمر علی سریر، حضرت عمر کو چارپائی پہ رکھا گیا، فتکنفہ الناس، لوگوں نے گھیرا ڈال لیا، بہت سارے لوگ جمع ہو گئے ارد گرد، یدعون ویصلون، دعائیں کرنے لگ گئے، حضرت عمر فاروق کے لیے دعائیں کرنے لگ گئے۔ قبل ان یرفع، اس سے پہلے کہ آپ کا جنازہ اٹھایا جائے، اس سے پہلے دعائیں ہو رہی ہیں۔ آج کل لوگ جو ہیں وہ دعاؤں کے ویسے ہی انکاری ہیں، کہتے ہیں بس وہ نماز جنازہ جب پڑھ لی اس کے اندر دعا بھی آ گئی ہے تو پہلے پیچھے دعائیں مانگنے کا کوئی فائدہ ہی نہیں ہے۔ اور یہ حدیثیں کیا بتا رہی ہیں؟ یہ تو بخاری شریف ہے اور اس کے اندر واضح الفاظ ہیں کہ حضرت عمر فاروق کا ابھی نماز جنازہ نہیں ہوا اور لوگ جو ہے وہ ارد گرد ہیں، گھیرا ڈالے ہوئے ہیں اور وہ دعائیں کر رہے ہیں، یدعون ویصلون قبل ان یرفع۔ اور ساتھ ہی ابن عباس فرماتے ہیں وانا فیہم، اور میں بھی ان کے اندر ہی ہوں، شامل ہوں، میں دعا مانگنے والوں میں، ان لوگوں کے اندر میں بھی شامل ہوں۔ فلم یرونی الا رجل آخذ منکبی، وہ کہتے ہیں مجھے کسی شے نے خوف زدہ نہیں کیا مگر ایک شخص کہ جو میرے کندھے کو پکڑے ہوئے تھا، اس نے خوف زدہ کر دیا۔ کیسے؟ کہ اچانک میں نے دیکھا وہ حضرت علی، فترحم علی عمر، انہوں نے حضرت عمر کے لیے دعا کی، رحمت والی دعا کی، ترحم، ہم کہتے ہیں نا اے اللہ اس پہ رحمت فرما، رحم کر، تو انہوں نے بھی رحم طلب کیا حضرت عمر پر، فترحم علی عمر۔ اور یہ بھی کہا کہ حضرت علی نے، وہ فرماتے ہیں ابن عباس رضی اللہ عنہ کہ ما خلفت احدا، یہ حضرت علی کے الفاظ ہیں اور بتا کون رہے ہیں؟ حضرت ابن عباس۔ وہ کہتے ہیں انہوں نے پہلے دعا مانگی، فترحم علی عمر، اور پھر انہوں نے یہ کہا خطاب کر کے۔ آج لوگ کہتے ہیں جب کوئی فوت ہو جائے تو خطاب کرنا منع ہے، مخاطب ہونا، اے فلاں، یہ بات کرنا غلط ہے۔ حضرت مولا علی جو باب و مدینہ العلم ہے، وہ حضرت مولا علی، حضرت عمر بن خطاب جن کا وصال ہو چکا ہے، ان سے خطاب ہو کے بات کر رہے ہیں۔ وہ کیا کہتے ہیں؟ ما خلفت احدا احب الی
ان القى اللہ بمثل عملہ منک، کہ تو نے پیچھے کوئی نہیں چھوڑا. حضرت عمر کو کہتے ہیں کہ تو نے پیچھے کسی کو نہیں چھوڑا کہ جو مجھے محبوب ہو، جو میں یہ پسند کروں کہ اس جیسے کام میں کرتا ہوا اللہ سے ملوں. یعنی میری خواہش یہ ہے کہ اے عمر تیرے جیسے کام میں کرتا ہوا اللہ کو پیارا ہو جاؤں، تیرے جیسے کام کرتا ہوا، یہ میری آرزو ہے، میں چاہتا ہوں. لیکن تیرے بعد مجھے کوئی ایسا پیچھے نظر نہیں آ رہا کہ میں یہ آرزو کروں کہ اس جیسے عمل کرتا ہوا میں اللہ سے جا ملوں. یعنی ان کو حضرت عمر کے جو اعمال تھے نا، کام، ان سے اتفاق تھا، اور ان کی خواہش یہ تھی کہ کاش کہ میں بھی ایسے کام کروں جو جیسے حضرت عمر فاروق کے کام تھے، اور میری موت بھی پھر آئے، میں اللہ کے ہاں پیش ہو جاؤں. اور ساتھ ہی انہوں نے قسم اٹھا کے کہا وَأَيْمُ اللَّهِ، اللہ کی قسم، إِن كُنْتُ لَأَظُنُّ أَن يَجْعَلَكَ اللَّهُ مَعَ صَاحِبَيْكَ، اللہ کی قسم بے شک میرا گمان یہ ہے کہ اللہ تجھ کو تیرے دونوں ساتھیوں کے ساتھ کر دے گا. میرا گمان یہ کہ اللہ تجھ کو تیرے دونوں ساتھیوں کے ساتھ کر دے گا. اور آگے الفاظ یہ ہیں، انہوں نے فرمایا حضرت مولا علی نے وَحَسِبْتُ أَنِّي كُنْتُ كَثِيرًا أَسْمَعُ النَّبِيَّ صلی اللہ علیہ وسلم يقول، اور میرا گمان یہ ہے، اور میں نے یہ سمجھا کہ بے شک، یہ میں نے کیوں سمجھا کہ اللہ تجھ کو تیرے دونوں ساتھیوں کے ساتھ کر دے گا، یہ میں نے اس لیے سمجھا کہ میں بہت ہی زیادہ سنا کرتا نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کو یہ فرماتے ہوئے ذہبت انا، میں گیا، ابو بکر گیا، عمر گیا، میں، ابو بکر اور عمر ہم گئے. وَدَخَلْتُ انا وَأَبُو بَكْرٍ وَعُمَرٍ، میں داخل ہوا اور ابو بکر اور عمر. خرجت انا وَأَبُو بَكْرٍ وَعُمَرٍ، میں نکلا، ابو بکر نکلے اور عمر نکلے. یہ حضرت مولا علی کہہ رہے ہیں میں یہ بہت سنا کرتا تھا. وہ جو پہلی حدیث پاک میں نے ذکر کی ہے اس کے اندر اور الفاظ تھے، اس میں اور ہیں، تو آپ دونوں کو ملا لیں. حضرت مولا علی نے وہ الفاظ بھی اور یہ الفاظ بھی، تو محبت تھی تو یہ ذکر کر رہے ہیں نا، ورنہ وہ ایک ہی بات کر لیتے یا دو ہی باتیں کر لیتے یا تین ہی کر لیتے. وہ تو یہ کہہ رہے ہیں اور حوالہ نبی پاک کا دے کے کہہ رہے ہیں. وہ کہتے ہیں میں یہ اکثر سنا کرتا تھا. وہاں پہ الفاظ یہ تھے میں سنا کرتا تھا، نبی پاک یہ کہہ رہے ہیں کنت وابو بکر وعمر، فعلت وابو بکر وعمر، انطلقت وابو بکر وعمر. اور ادھر الفاظ کیا آ رہے ہیں کہ نبی پاک کو میں اکثر سنا کرتا تھا. آپ فرماتے ہیں ذہبت انا وابو بکر وعمر، دخلت انا وابو بکر وعمر، خرجت انا وابو بکر وعمر. تو یہ صرف نبی پاک کو ہی ان سے محبت نہیں تھی، ابو بکر سے اور عمر فاروق سے، بلکہ حضرت مولا علی کو بھی محبت تھی، ان کو بھی محبت تھی. محبت تھی، جس سے محبت ہوتی ہے اس کا ذکر وہ کثرت سے کیا جاتا ہے، خوش ہو کے کیا جاتا ہے. حضرت مولا علی ان کا ذکر جو کر رہے ہیں، اور حوالہ بھی پھر نبی پاک کا دے کے کہ ان کی زبان پہ ان کے نام آتے تھے، یہ حوالہ دے کے بات کرنا، یہ اس بات کی دلیل ہے کہ حضرت مولا علی ان کو ابو بکر صدیق سے بھی محبت تھی اور عمر فاروق سے بھی محبت تھی، عمر فاروق سے بھی. تو اگر اچھا جس کو اللہ کے محبوب سے محبت ہے نا، وہ اللہ کے محبوب سے محبت کی وجہ سے ہر اس سے محبت کرے گا جس سے اللہ کے محبوب کو محبت ہے. اور اللہ کے محبوب کو محبت سیدنا صدیق اکبر سے بھی ہے، عمر فاروق سے بھی ہے، عثمان غنی سے بھی ہے،
حضرت مولا علی سے بھی ہے، تمام صحابہ کرام سے اللہ کے محبوب کو محبت ہے، اور نبی پاک کو محبت اپنی امت سے بھی ہے، اپنی ساری امت سے نبی پاک کو پیار ہے، محبت ہے۔ اور جب ساری امت سے پیار ہے تو پھر ہمیں بھی چاہیے کہ نبی پاک کی ساری امت سے ہم بھی پیار کریں، نفرتیں ختم کر دیں، کدورتیں دور کر دیں، باہمی محبت، پیار، ایک دوسرے پر رحم کرنا، ایک دوسرے کا خیال کرنا۔ یہ اسلام کا پیغام ہی یہ ہے نا کہ جب بھی ملاقات ہو، کوئی بھی دو آپس میں ایماندار ملے، آمنا سامنا ہو، تو وہ سلام کرے، سلامتی کی دعا وہ دے۔ تو یہ میں نے جو چند احادیث آج کی نشست میں ذکر کی ہیں، حضرت سیدنا ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے حوالے سے، عمر فاروق کے حوالے سے، اللہ جل بعید الکریم ان کی برکت سے ہمیں بھی نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی سچی پکی دائمی محبت اور نبی پاک کا عشق اور پیار عطا فرمائے۔ وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین۔ مولاي صل وسلم دائما ابدا على حبيبك خير الخلق كلهم يا ربي بالمصطفى بلغ مقاصدنا يا ربي بالمصطفى بلغ مقاصدنا فاغفر لنا ما مضى يا واسع الكرم مولاي صل وسلم دائما ابدا على حبيبك خير الخلق كلهم